بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. یہ آخری اور تیسری صورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے، نون سے. سورہ قاف، سورہ صاد ہم پڑھ چکے ہیں. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے. کس پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں. بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جھک ماری، جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت دیا. ایسی پاک اور صاف زندگی، ایسی طہارت والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، ایسے بلند اخلاق. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ ان لوگوں کے کہنے کا آپ اتنا اثر نہ لیجیے. آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو غیر منقطع ہے، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو ہیں خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. معراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے. یہ تو معراج نبوت اور رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے. معراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کے اعتبار سے معراج انسانیت پر تو پہلے سے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، دیکھیے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے. دیکھیے آپ ایسی فکر نہ کریں، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بالکل کھل جائے گی بات. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے یا ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا. کون بچل گیا تھا، کون فتنے میں آ گیا تھا؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں. اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ 7 آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے. ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وحی ہیں جو جوڑ دی گئی ہیں، یہاں پر 7 صورت بنائی گئی ہے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے گا، ان کے مشوروں کے اوپر توجہ نہ کیجیے گا، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا. یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ ڈھیلے پڑے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. باطل جو ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ. پر کچھ میری مان لو، کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں. باطل ہمیشہ چاہے گا کمپرومائز کرے. شروع میں نگیٹ کرے گا، نفی کرے گا، پھر دیکھے گا یہ تو تکڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں، پھر کمپرومائز کرے گا. لیکن اے نبی اس دام سے بچیے، اس جال سے بچیے. فلا تطع المکذبین ودوا، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے. لو تدہنوا، مداہنت اسی سے بنا ہے، مداہنت کرنا. آپ ذرا مداہنت سے کام لے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ولا تطع کل حلاف مہین، اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھیے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ بھی، اس کی قبیل کے کچھ اور لوگ بھی تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولرلی کس کے بارے میں ہے، زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے. اور یہ بڑے سخت الفاظ اب آ رہے ہیں. ولا تطع کل حلاف مہین، مت مانیے ان کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. مہین، جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت اور اپنی بات میں وزن پیدا کرتا ہے، اپنی شخصیت کی کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے. کل حلاف مہین، جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے، لیکن وہ خود نہایت بے قدر انسان ہے. حماز مشاء بنمیم، رو در رو تانے بھی دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، چلتا رہتا ہے چغلیوں کے ساتھ. مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے روکنے والا ہے، خود حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار ہے. عتل بعد ذلک زنیم، اجڑ ہے، گوار ہے، اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے. یہ بھی تھا لوگوں کے اندر مشہور کہ وہ ولد الزنا ہے. ان کان ذا مال و بنین، صرف اس گھمنڈ کی بنیاد پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے، مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے. بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیے تھے. خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے نا، سیف من سیوف اللہ، ولید بن مغیرہ.
هل كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہتا ہے یہ تو سب پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، ڈھکوسلے ہیں، یہ انہی کے قصے ہیں، پرانی نقلیں ہیں ان کی۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر مہر لگائیں گے۔ ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کی نمایاں، پھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم، اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے، تمثیل ہے یا واقعہ ہے۔ ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل، بہت عمدہ، بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں، کسی کو غربت کا امتحان ہے، کسی کو دولت مندی کا امتحان ہے۔ ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذا اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے۔ باغ تیار ہے، آموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے، بالکل فصل تیار ہے، بس اب دیر نہیں کرنی ہے، صبح صبح جائیں گے۔ ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، پکا ارادہ کر لیا، بس جائیں گے، ایک باغ ہے ہمارا، لہرا رہا ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، ہم نے سارا سامان کر لیا، رسیاں وسیاں سیڑھیاں ویڑیاں جو چاہیے سب فراہم کر لیا، اور صبح صبح جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ سوئے ہوئے ہی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، کوئی بگولہ آ گیا، ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی، فاحترقت، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہ سب جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا، انہیں پتہ نہیں، یہ اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح ہی صبح۔ یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے، پتا چاک ہو چکا ہوتا ہے، وہ اکڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی جسم کے اندر کینسر نے جڑیں جما لی ہیں اور اس کی کمر ابھی بھی اکڑی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کینسر جو ہے جڑیں جما چکا ہے، وہ تو ابھی کبھی ڈائگنوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورا جسم میں پھیل چکا ہے۔ یہ غفلت رہتی ہے انسان میں۔ وہاں باغ اجڑ چکا، ان کا حال کیا ہے؟ فاصبحت کالصریم، وہ باغ تو ایسا ہو گیا جیسے پھل ول اتر ہی گیا اس کا۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، پکارا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ذرا جلدی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے اس باغ پر اگر تم واقعتاً پھل توڑنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے۔ یہ کون ہوتے بدماش؟ محنت ہم نے کی، باغ کی وہ حفاظت ہم نے کی، ہم نے یہاں پر سارے جو ہے جو پاپڑ بیلے، اور یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجئے، ہمیں بھی دیجئے۔ یہ ہے اب ان کا کردار کی پستی کا معاملہ۔ جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی پستی آ جائے گی۔ شاید الگ صبح اسی لیے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ لا يدخلن اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، یہ ہے تصویر لفظی، چلے بڑے کرتے ہوئے گویا کہ پوری طرح قادر ہیں، بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا باغ کو، ہم تو کوئی بھٹک کر آ گئے ہیں، کوئی راستہ بھول گئے، کہاں آ گئے، یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، نہیں نہیں باغ تو وہی ہے، ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا، کوئی نیک بھی ہوگا، جس نے کہا دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا، تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اسے یاد کیوں نہیں کرتے، اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاونون، اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا، تم نے وہ روش اختیار کر لی تھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، آخر کہا ہائے ہماری شامت، ہم تو واقعتاً سب کے سبھی اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا، اگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باغ کے اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا۔ انا الى ربنا راغبون، اب ہم پورے، اب دیکھیں رغبہ الى ربنا راغبون، ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف، اب ہم توجہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے، اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے۔
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، الہ کے ساتھ رغبت یہ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے۔ لفظ ایک ہے رغبت، الہ کے معنی کچھ اور ہے اور ان کے معنی کچھ اور ہو جائے، بالکل برعکس۔ اب جو اصل جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے، دس از دی مورل لیسن آف دس اسٹوری۔ مورل لیسن کیا ہے؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اس طرح آتا ہے عذاب، اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے۔ دنیا میں محنتیں ضائع ہو گئی 1 سال کی، اگلے سال توقع ہے کہ شاید دوبارہ توبہ کر لو، رجوع کر لو اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا، پوری تمہیں فصل دے دے۔ آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا، ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، پھر توبہ کی کوئی شکل نہیں۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اس کے برعکس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی اگر باعث بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہو گئے۔ ایک نظم شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، ڈیتھ دی لیولر، موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے۔ چاہے کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدیلے نرم مخملی اور خاک و چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر، موت کے بعد تو سب کا ایک ہی حشر ہے، ڈیتھ دی لیولر۔ لیکن ڈیتھ دی لیولر اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ظلم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری مت ماری گئی ہے، کیسا حکم دے رہے ہو، کیسی رائے بنا رہے ہو؟ دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغا، کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو اس کی کا ذمہ لیتا ہو۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہے جو وہاں بچا لیں گے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لائیں اپنے شریکوں کے اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی۔ آیات متشابہات، کوئی شان ہے میدان حشر کا، کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی، اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے۔ جو دنیا میں صاحب ایمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، سجدے نہیں کرتے تھے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے، چھلنی لگ جائے گی۔ اب وہ تجلی کون سی؟ اللہ کی، یکشف عن ساق، اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی، واللہ عالم۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی۔ ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے، جبکہ یہ ثابت و سالم تھے، صحیح تھے، اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا۔